ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک بالشت اگر زمین کسی کی تم نے ہتھیائی، 7 زمینوں تک اللہ تمہیں دسائیں گے. یہ ہمارے نبی کا فرمان مبارک ہے، 7 زمینوں تک. اور یہ جو بھائی اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، یہ بھی ظالم ہے نا، یہ بھی تو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو فرض ہے، جہاں بھائی کو 100 روپے مل رہا ہے تو اس کی بہن کو 50 مل رہا ہے، وہ نہیں دیتا. کہتا ہے ابا جی نے نال بڑا کچھ کر دیتا سی. بھائی کی کرتا ہے؟ شادی کرواتی، فرنیچر دیتا. عبدالرزاق صاحب ہوں ساڈی اگر بیٹی ہے گھر میں ہی ہے نا بھائی وہ، اور بیٹا کالج یونیورسٹی سیر سیاحت ہیں جی ادھر بیٹی بیچاری گھر میں ہی ہے، پڑھنا ہے تو گھر میں ہی، رہنا ہے تو گھر میں ہی. اور بچہ جناب جا رہا ہے باہر پاوے کھا رہے ہیں، ہوٹل پہ جا کے کڑھائی کھا رہا ہے. بیٹی کو ماں کہتی بیٹی نہیں تم باہر نہیں جاؤ گی. ٹھیک ہے جی. وہ مری جا رہا ہے جناب، کاغان جا رہا ہے، ناران جا رہا ہے، ملائیشیا جا رہا ہے، انڈونیشیا جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ سیر کرنے ہیں. اب جب وہ باپ فوت ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بھین دادا ابا جی نے بڑا کچھ کر دیتا سی. او خدا کے بندے، جو تجھے یہاں سیریں کروائی ہیں تیری بہن کو نہیں کروائی، وہ کیوں نہیں اکاؤنٹ کر رہے، وہ کیوں نہیں شمار کر رہے؟ تو یہ تمام معاشرے کے بھائی سن لیں، اگر آپ نے بہنوں کو حصہ نہ دیا، آپ نے ان کی زمینوں کو ہتھیایا، تو سب کو میرے سمیت اللہ 7 زمینوں تک دسائیں گے، ہر حال میں دسائیں گے، ہر حال میں دسائیں گے. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے. بیٹیوں کو باپ خود دے جائے، یہ بھائی بڑے ظالم ہوتے ہیں. بعد دفعہ بیٹی کہتی اب تو ہمارا باپ یہ بڑا ہی بھائی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہو گیا جی. اور بیٹی بیچاری صوفی بنتی ہے، اس کے باپ کے غم میں رو رہی ہوتی ہے، کبھی ماں کے غم میں رو رہی ہوتی ہے. کسی کا خامد ہوتا ہے وہ پھر پہلوان بنتا ہے، کہتے چل اٹھ کے جا حصہ لے کے آ جا، ٹھیک ہے نہیں تو میں تینوں چھڑ دینا ہے. اور بھائی کی جان جا رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو میرے کھاتے میں تھا. تو بھائی بیٹیوں کو بھی حصہ دے دو، بیٹوں کو بھی حصہ دے دو، زندگی میں دے دو. اور زندگی میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ زندگی میں 100 روپے اگر بیٹے کو دینا ہے تو بیٹی کو بھی کتنا دینا ہے؟ 50 نہیں. ایسا یاد رکھیں، یہی میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا کہ زندگی میں اگر آپ نے بانٹنا ہے تو 100 ہی دینا ہے سب کو. زندگی میں یہ ہوتا ہے ہبہ، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اگر موت کے بعد اگر تقسیم ہے تو وہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے. وہ کس نے تقسیم کرنا ہے؟ قرآن نے. وہ ہے 150. وہ موت کے بعد اس کو کہتے ہیں وراثت. اور ہم زندگی میں بانٹ جائیں، لو بیٹی میں نے تمہارا یہ حصہ رکھا ہے، تمہارا یہ حصہ. میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم. پھر آپ کی اولاد آپ کی موت کے وقت بھی نا روئے گی، آپ سے پیار کرے گی، آپ کی رسپیکٹ کر لے گی. لیکن جب آپ نے سارا کوئی ابھی گچھا جمع کیا ہوا ہے نا، آپ مر رہے ہیں تو پتہ نہیں کوئی نہ کوئی بیٹا سمجھتا ہوگا لے بھائی ہوں اسی جناب سیدھا جڑا نا پہلے جمع کروا کے انتقال اپنے نا تے کروا کے این چک دینا. وہ ہوگی 50 لاکھ دی، ہوگی 20 لاکھ دی، ہوگی 60 لاکھ دی. ٹھیک ہے، بھائی ہے 2 بھیناں ہیں 4 بھیناں نے لینا کوئی نہیں، باقی رہ گئے 2 بھائی. کروڑ روپیہ 50 لاکھ ہوتا، 50 لاکھ میں تھا. یہ جنازے والے دن ہی وہ حساب کر رہا ہوتا ہے بچہ. تو جب آپ نے زندگی میں بانٹ دیا تو اس میں کیا حرج؟ آپ لکھیں میں اپنی بیٹی کو یہ دے رہا ہوں، بیٹے کو یہ دے رہا ہوں، اپنے لیے میں یہ رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ تو یہ سارا کوئی دے دیتا تارو ککا مار کے باہر کڈیا ہوئے. ایسا بھی ہوتا ہے. اپنا حصہ رکھیں، اپنی اتھارٹی رکھیں. جب میں اتھارٹی رکھتا ہوں، آپ رکھتے ہیں، تو میں مر جاؤں گا، وہ جو میرا حصہ میرے نام پہ ہے وہ بھی وراثت میں تقسیم ہونا ہے. لیکن وہ تھوڑا بہت رکھ لے، باقی بچوں کو دے جائیں. یہ بات میں بڑے پھڈے ہیں، بڑی لڑائی ہیں. کسی کی ساس کسی بھی جناب جادو کروا رہی جناب وراثت لین واسطے، انہیں انج کرتا انہیں انج کرتا. تو یہ قرآن کہتا ہے ان عیاشیوں میں، پہاڑوں میں، نہروں میں، آبادیوں میں، مکانوں میں تمہیں کبھی امن سے اللہ نہیں رہنے دیں گے.